بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، لیکن وہ جمعہ کس سال کا ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، مہینے کا کون سا جمعہ ہوگا، یہ سب باتیں انتہائی دلچسپ ہیں۔ اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن شام ٹی وی کے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ناظرین، ایک حدیث سے یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے۔ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی یہ حدیث ہے، قیامت جمعہ کے روز دن کے آغاز میں سورج کے طلوع ہوتے ہی قائم ہو جائے گی، کیونکہ جمعہ کا دن سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اور جمعہ کے دن ہی ان کا انتقال ہوا، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات پر فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک بڑا خوف طاری رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، کہیں اچانک ابھی قیامت قائم نہ ہو جائے۔ مخلوقات کا خوف سورج طلوع ہونے تک قائم رہتا ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ قیامت کا وقوع دن کے آغاز ہی میں ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہوتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی، اور یہ بات بھی اس امر کی دلیل ہے کہ قیامت دن کے اول وقت میں قائم ہوگی۔ ناظرین، علماء کرام نے علامات قیامت کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 علامات قریبہ، نمبر 2 علامات بعیدہ۔ علامات قریبہ سے مراد وہ علامات ہیں جو قیامت کے بالکل نزدیک رونما ہوں گی، بلکہ بات تو قیامت کے ساتھ متصل ظاہر ہوں گی۔ ان علامات میں خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، خروج یاجوج و ماجوج، خروج دابت الارض، خروج النار اور طلوع شمس من المغرب۔ لیکن ان علامات پر ہم آئندہ ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، جبکہ علامات بعیدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و وفات اور ظہور فتن وغیرہ ہے، کچھ علماء کرام نے علامات قیامت میں ایک تیسری قسم کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی علامات وسطی، مثلا علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا، قتل و غارت کا عام ہو جانا۔ ناظرین، ذخیرہ حدیث میں ایک مشہور حدیث جسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ یہ کثرت فتوحات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، چنانچہ ایک شخص اپنی لونڈی سے ہم بستری کرے گا، پھر اس سے بچہ پیدا ہوگا، جسے ام الولد کہا جاتا ہے۔ جبکہ دیگر محدثین نے اس حدیث مبارکہ میں اس بات کو ذکر کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے اور اپنی ماں سے اس طرح پیش آئیں گے جس طرح ایک لونڈی سے پیش آتے ہیں، تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ناظرین، جبکہ دوسرے نمبر پر جو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وہ لوگ جنہیں تم ننگے پاؤں دیکھتے ہو، جسم ان کے ننگے اور فقیر بکریوں کے چرواہے، ایک وقت آئے گا بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے مراد یہ ہے وہ لوگ جنہیں پہننے کو جوتا تک میسر نہ تھا، بدن کافی لباس سے معروم تھا، معیشت انتہائی فقر کے ساتھ بسر ہو رہی تھی، مویشی چرا کر تھوڑا بہت گزارا کر لینے والے لوگ یک لخت ان کے احوال تبدیل ہو جائیں گے، وہ شہروں میں بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک بن جائیں گے، بلکہ عمارتوں کی بلندی پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور فخر کرنے کی اور تکبر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ہمیں یہ بات تو ایک صحیح حدیث سے معلوم ہو گئی کہ قیامت جمعہ کے دن اول وقت میں قائم ہوگی، لیکن اس کی مزید نشانیاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ زمانہ جلد گزرنے لگے گا، اور ایک سال ایک مہینے کی طرح، ایک دن ایک گھڑی کی طرح
اور ایک گھڑی آگ سلگانے کی طرح۔ اسی طرح جل گزرے گا زمانہ اور وقت میں برکت نہ رہے گی، انسان ایک کام نہ کر سکے گا کہ دن ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح لوگ مصیبتوں آفتوں میں ایسے مبتلا ہوں گے انہیں وقت محسوس ہی نہ ہوگا۔ ناظرین، آپ جانتی ہیں جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے، اس کے پورے ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ پاک کے علم میں مقرر ہے، اس کے پورا ہونے کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی، زمین، آسمان، آدمی، جانور کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ جس آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، جان نکلنے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، ایسے ہی قیامت سے پہلے اس کی نشانیاں ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا شراب خوری بڑھ جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں پر ایک مرد منتظم ہوگا۔ علم سے مراد علم دین، جہالت سے مراد علم دین سے غفلت، یہ علامت شروع ہو چکی۔ دنیاوی علوم بہت ترقی پر ہیں، مگر علوم میں تفسیر، حدیث، فقہ بہت کم رہ گئے، علماء اٹھتے جا رہے ہیں، مسلمانوں نے علم دین سیکھنا قریباً چھوڑ دیا۔ یہ سب کچھ اس کی پیش گوئی کا ظہور ہے۔ ناظرین، حدیث کی روشنی میں زنا کی زیادتی کے اسباب، عورتوں کی بے پردگی، اسکولوں کالجوں میں لڑکوں لڑکیوں کی ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا، بے حیائی، گانے ناچنے کی زیادتیاں، یہ سب کچھ آج موجود ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر زنا بڑھ رہا ہے، ابھی اور زیادہ بڑھنے جا رہا ہے۔ عرب ممالک کے بعد علاقوں میں دیکھا گیا ہے بغیر شراب کے کوئی کھانا نہیں ہوتا، ہوٹل میں کھانا مانگو تو شراب ساتھ آتی ہے۔ اور ناظرین، اسی طرح کے لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں گی، لڑکے کم ہوں گے، پھر مرد جنگوں وغیرہ میں زیادہ مارے جائیں گے، اپنی بیوی پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ ان وجوہات کی بنا پر عورتیں زیادہ ہوں گی۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک خامن کے پاس 50 بیویاں ہوں گی، یہ تو حرام ہے، بلکہ مطلب یہ ہے ایک خاندان میں عورتیں بیٹیاں 50 ہوں گی، ماں، دادی، خالہ، پھوپھی وغیرہ، ان کا منتظم ایک مرد ہوگا۔ ناظرین، یہ سوال عام طور پر پوچھا جاتا ہے، کیا محرم کی 10 تاریخ کو قیامت قائم ہوگی؟ تو ناظرین، یہ جاننا چاہیے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، لیکن جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ قیامت جمعہ 10 محرم الحرام کو ہوگی، اس کی حدیث کی کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے۔ جس روایت کو بیان کیا جاتا ہے اسے علماء موضوع قرار دیتے ہیں، اور قیامت کے وقوع کا تعلق، یعنی قیامت کب قائم ہوگی، اس کا یقینی علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ مخلوق میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ یہ قیامت کی علامات ہیں کہ قیامت جمعہ کے روز قائم ہوگی، البتہ جمعہ 10 محرم کو ہوگا، اس کے بارے میں کوئی صحیح اور صریح حوالہ نہیں مل سکا۔ السلام علیکم۔